الحمد لله حمدا كثيرا طيبا كما أمر، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فقد قال الله تعالى: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الدعاء: اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا إلى رمضان، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. ہمارے محترمہ مائیں اور بہنیں، ہماری عمران بھائی جن کے اہلیہ محترمہ دنیا سے پردہ فرما گئی، اللہ تعالیٰ مرحومہ کی مغفرت فرمائے، بخشش فرمائے، جنت الفردوس میں جگہ نصیب فرمائے. اچانک کسی کا دنیا سے چلے جانا، یہ غم اور صدمہ پہنچتا ہے، اور ابھی چھوٹی سی عمر، پھر بھی ہم سب کو اللہ کے اس فیصلے پر راضی رہنا چاہیے، کیونکہ موت اور حیات وہ اللہ تعالیٰ نے اپنے قبضے قدرت میں رکھا ہے. جو دنیا میں آتا ہے پہلے ہی سے لکھ دیا جاتا ہے کہ وہ اس دنیا میں کتنے دن رہے گا، اور وقت مقررہ پر اس کی موت آ کے رہتی ہے. موت یہ اصل اللہ سے ملاقات کا ایک ذریعہ ہوتا ہے. اس لیے حدیث میں فرمایا: الموت جسر یوصل الی الحبیب الحبیب، کہ موت ایک محبوب کا دوسرے محبوب سے ملنے کا نام ہوتا ہے. موت ایک پل ہے، جس پل کو پار کیے بغیر انسان اللہ تک نہیں پہنچ سکتا. اس لیے یہ دنیا کی زندگی بہت مختصر ہے. اصل آخرت کی زندگی ہے، اس کی تیاری کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں بھیجا ہے، اور ہماری زندگی کی رفتار بہت تیز رفتاری کے ساتھ گزر رہی ہے. دن و رات گزر رہے ہیں. دیکھو، رمضان ابھی گزرا تھا، پھر رمضان ہمارے سامنے آ گیا. اس طریقے سے دن و رات وہ ہماری بہت جلدی جلدی گزر رہی ہے. اسی لیے حدیث میں فرمایا: الکیس من دان نفسہ وعمل لماذا بعد الموت. عقل مند انسان وہ ہے جو مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری کر لے. اس کو عقل مند انسان کہا گیا، اس کو سمجھدار انسان کہا گیا.
یہ دنیا جی لگانے کی جگہ نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، چند روزہ کی یہ زندگی ہوتی ہے۔ المال والبنون زینت الحیات الدنیا والباقیات الصالحات، اللہ کہتے ہیں یہاں کی مال و دولت، یہاں کی چمک دمک یہ صرف چند دنوں کے لیے ہے، باقی رہنے والی جو چیزیں والباقیات الصالحات اعمال، کہ باقی رہنے والی جو چیزیں وہ اعمال صالحہ، اچھے عمل۔ انسان اپنی زندگی میں جو کچھ اعمال صالحہ آخرت کی تیاری کر لیتا ہے وہ کام آتا ہے، باقی دنیا کا اسباب، مال، یہ سب یہیں پر پڑا رہ جاتا ہے۔ جب انسان انتقال کر جاتا ہے تو اس کو جب آخری منزل پر لے جایا جاتا ہے، اس نے جو کچھ اپنی زندگی میں جمع کیے، جس مکان میں رہتا تھا اس مکان کو بھی چھوڑوا دیا جاتا ہے، جو کپڑا زندگی میں پہنا کرتا تھا وہ کپڑے بھی چھوڑوا دیے جاتے ہیں، زیب و زینت کے کپڑے اتار کر وہی سفید لباس کفن پہنا کے رخصت کیا جاتا ہے۔ رخصت کرنے والے آخر میں یہ جملہ کہہ کے واپس آ جاتے ہیں کہ لحد تک ہم نے تمہاری تعظیم کر دی، آگے تمہارا نامہ اعمال جانا، یعنی ہم نے تم کو اس منزل تک پہنچا دیا، اب یہ تمہاری آخری منزل ہے، اب تم جانو تمہارے اعمال جانے۔ اگر اچھے اعمال صالحہ کر کے گئے تو قبر کو جنت کا باب بنا دیا جاتا ہے اور جنت کی کھڑکیاں کھول دی جاتی ہے، جنت کو سامنے کر دیا جاتا ہے۔ پھر جب یہ قبر سے اٹھے گا اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہو جائیں گے، خوش ہو جائیں گے اور اس کو کہیں گے یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، کہ نفس مطمئنہ تو نے بہت اچھی زندگی گزاری، میں تجھ سے راضی، بس تو جنت میں داخل ہو جا۔ اس کی تیاری کے لیے یہی دنیا کا وقت ہے۔ ہم سب بڑے مبارک دنوں میں اور بڑے مبارک مہینوں میں چل رہے ہیں۔ میں نے جو دعا پڑھی تھی اللہم بارک لنا فی رجب، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگا کرتے تھے اللہم بارک لنا فی رجب، کہ اے اللہ ہمارے رجب میں برکت عطا فرما، وشعبان، اور شعبان میں برکت عطا فرما۔ تو یہ شعبان کا مہینہ چل رہا ہے، بہت ہی بابرکت مہینہ چل رہا ہے۔ شعبان کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا شعبان الشہر، کہ شعبان میرا مہینہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شعبان میں کثرت سے روزہ رکھا کرتے تھے اور کثرت سے عبادت کیا کرتے تھے۔ آپ کے کثرت سے روزہ رکھنے کی وجہ سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا یا نبی اللہ، یہ تو رمضان جیسا لگ رہا ہے کہ آپ اتنی کثرت سے روزے پر روزے رکھ رہے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہاں، یہ رمضان کی تیاری کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ مہینہ عطا فرمایا۔ اسی مہینے کی ایک شب ہوتی ہے 15ویں شب، جس کو شب برات کہا جاتا ہے، جس رات میں اللہ تعالیٰ
تمام مومنین مومنات کی مغفرت فرما دیتے ہیں، بخشش فرما دیتے ہیں۔ جس رات کے بارے میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مغرب کے وقت ہی سے اللہ تعالیٰ پہلے آسمان پر تشریف لے آتے ہیں اور اللہ تعالیٰ خود ہی اعلان فرماتے ہیں، خود ہی ندا دیتے ہیں، خود ہی آواز دیتے ہیں کہ حل من مستغفرین، کون گنہگار ہے جو مجھ سے معافی مانگے، میں اس کے گناہوں کو معاف کروں۔ اللہ کی طرف سے اعلان ہوتا ہے کہ کون بیمار ہے کہ اس کی بیماریوں کو میں دور کروں، کون حاجت مند ہے کہ میں اس کی حاجتوں کو پورا کروں، کون پریشان حال ہے کہ اس کی پریشانیوں کو میں دور کروں۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ آواز آتی ہے اور یہ صبح صادق تک یعنی فجر تک یہ سلسلہ جاری اور ساری رہتا ہے۔ اسی لیے آپ نے ارشاد فرمایا کہ 15ویں شب کو جاگو، پوری رات جاگو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ آپ پوری رات عبادت کیا کرتے تھے، یہ آپ کا معمول رہا ہے کہ پوری رات عبادت کیا کرتے تھے۔ اور پھر آپ نے ترغیب دیتے ہوئے اس رات کی فضیلت میں بیان فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس رات میں سب کی مغفرت فرما دیتے ہیں، سب کی بخشش فرما دیتے ہیں، بلکہ ایک موقع پر فرمایا مدینہ میں ایک قبیلہ تھا، بنو کلب کا قبیلہ، جیسے ہمارے یہاں کٹم ہوتے ہیں، قبیلے ہوتے ہیں، خاندان ہوتے ہیں، تو ایک خاندان تھا جو بکریوں کی پرورش کیا کرتا تھا، ان کے پاس بکریوں کے ریوڑ رہا کرتے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آج کی رات اللہ تعالیٰ بنو کلب کے بکریوں کے بال کے برابر اللہ تعالیٰ لوگوں کی مغفرت فرما دیتے، بخشش فرما دیتے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اس رات میں بھی عمومی بخشش کا دروازہ اللہ کی طرف سے کھلا رہتا ہے، لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جن کی اس رات میں بھی مغفرت نہیں ہوتی، بخشش نہیں ہوتی۔ ان میں سے آپ نے یہ ارشاد فرمایا کہ اس رات میں ان لوگوں کی مغفرت نہیں ہوتی، بخشش نہیں ہوتی جن سے ان کے والدین ناراض ہوں، جو والدین کی خدمت نہ کرنے والوں، ایسے لوگوں کی مغفرت بخشش نہیں ہوتی۔ اس لیے یہ رات آنے سے پہلے بلکہ ابھی ہی سے اپنے والدین کو خوش کر دینا چاہیے، اپنے والدین کی خدمت کرتے رہنا چاہیے، والدین کے ستانے والوں کا بہت برا انجام بتایا جائے۔ پھر اس طریقے سے آپ نے ارشاد فرمایا کہ اس رات میں ان لوگوں کی بھی مغفرت نہیں ہوتی، ان لوگوں کی بخشش نہیں ہوتی جو آپس میں قطع تعلقات کرنے والے، رشتہ ناتا توڑنے والے، ان کی بھی مغفرت نہیں ہوتی۔ اس لیے یہ رات آنے سے پہلے اگر کسی سے ابولے ہوں تو ان سے معافی مانگ کر کسی بھی طریقے سے ان کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ، ان کے ساتھ اچھائی کا معاملہ، جو دلوں میں عداوت، دشمنی، کینہ، کبر، حسد، بغض، وہ سب ختم کر کے اپنے دلوں کو پاک صاف کر لینا چاہیے، ورنہ ایسے لوگوں کی مغفرت نہیں ہوتی، ایسے لوگوں کی بخشش نہیں ہوتی۔ اسی طریقے سے فرمایا کہ اس رات میں ان لوگوں کی بھی مغفرت نہیں ہوتی، ان لوگوں کے بھی
بخشش نہیں ہوتی کہ جو شراب پینے والے، گندا عمل کرنے والے، بے حیائی بے شرمی کرنے والے، جھوٹ بولنے والے، گبن کرنے والے، غیبت کرنے والے، چغل خوری کرنے والے، ناجائز تعلقات رکھنے والے، یہ سب کی مغفرت نہیں ہوتی، بخشش نہیں ہوتی۔ اس لیے یہ اتنی بڑی رات آنے والی ہے، اس سے پہلے ہم ایک دوسرے سے معافی تلافی کر کے اپنے معاملات کو درست کر دیں۔ شعبان کے بعد فوراً رمضان مبارک کا مہینہ آنے والا ہے۔ آگے آپ نے یہی دعا فرمائی وَتُبَلِّغُنَا إِلَى رمضان، کہ اللہ تو ہمیں رمضان تک پہنچا دے۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان مبارک کے فضائل بیان کرتے ہوئے آپ بیان میں اپنے ہاتھوں سے اشارہ کرتے ہوئے یوں فرما رہے تھے، وہ دیکھو رمضان آ رہا ہے، وہ دیکھو رمضان آ رہا ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین دیکھنے لگے کہ کہاں رمضان آ رہا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی نے پوچھ بھی لیا، یا نبی اللہ کہاں رمضان آ رہا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہاں رمضان اپنی خیر و برکت کے ساتھ آ رہا ہے۔ تو وہی نازل ہو رہی تھی کہ یہ رمضان مبارک کا مہینہ آ رہا ہے، خیر و برکت کا مہینہ آ رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے بڑے فضائل بیان کیے۔ رمضان المبارک سے پہلے آپ کو جب بھی موقع ملتا تو آپ خطبات ارشاد فرماتے، اس میں چھوٹے چھوٹے جملے فرماتے۔ آپ فرماتے کہ دیکھو رمضان آ رہا ہے، اللہ کی طرف سے اعلان ہوتا ہے اقبل بشرہ واکثر نیکہ، کہ وہ گنہگار، گناہ کرنے والے گناہ سے اپنے آپ کو بچا لیں، اور وہ خیر کے کام کرنے والے، وہ نیکی کے کام کرنے والے، وہ بھلائی کا کام کرنے والے بھلائی کے راستے میں آگے بڑھ جا، نیکی کے کام میں آگے بڑھ جا، اعمال صالحہ میں آگے بڑھ جا۔ رمضان مبارک میں خود فطرتاً طبیعتوں میں یہ نشان پیدا ہو جاتا ہے نیکی کرنے کا، کہ بس ہر وقت نیکی کرتے رہو۔ رمضان مبارک کا مہینہ نیکی کمانے کا ایک ذریعہ ہے، ایک سیزن ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ روزہ بھی توفیق دے دیتے ہیں، تراویح پڑھنے کی بھی، مائیں بہنیں بھی تراویح پڑھتی ہیں۔ اس طریقے سے اس میں اللہ تعالیٰ شب قدر کی بھی توفیق عطا فرما دیتے ہیں۔ اس میں اللہ تعالیٰ راتوں کو تہجد کی نماز پڑھنے کی بھی توفیق دے دیتے ہیں، صدقہ خیرات کرنے کی بھی توفیق دے دیتے ہیں۔ میں تو دیکھتا رہتا ہوں کہ مسلمان اللہ کے راستے میں یتیموں، غریبوں، بیواؤں، مدارس، مساجد، جو پورے سال کا اس طریقے سے کمایا ہوا اثاثہ ہے، اس میں مستورات، خواتین، عورتیں بھی بے دریغ اللہ کے راستے میں خرچ کرتی رہتی ہیں، اور پھر ان کے خرچ کرنے کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ پھر سے ان کو وہی مال اور دولت اور وہی اسباب اللہ تعالیٰ عطا فرما دیتے ہیں۔ تو رمضان مبارک کا مہینہ اظہار کا مہینہ ہے، ہمدردی کا مہینہ ہے، غمخواری کا مہینہ ہے، کہ سب کے دسترخوان اللہ تعالیٰ آباد کر دیتے ہیں، غریب سے غریب ان کے دسترخوان کو بھی اللہ تعالیٰ آباد کر دیتے ہیں۔ مسلمانوں میں اتنی ہمدردی ہوتی ہے کہ جو کچھ گھر پہ بناتے ہیں، اڑوس پڑوس والے، محلے والے، مسجدوں میں افطاری کرنے والے،
سب کو بھیجنے کا ایک اللہ تعالیٰ رواج عطا فرما دیتے ہیں، جس کی وجہ سے لوگوں کے لیے یہ سب اعمال صالحہ کرنا بہت آسان ہو جاتا ہے، آسان سے آسان تر ہوتا چلا جاتا ہے۔ کیونکہ رمضان مبارک کا مہینہ آ رہا ہے، آخرت کی تیاری کرنے کے لیے بہترین وقت یہ آ رہا ہے۔ ہم سب کو اس کے لیے دعائیں مانگتے رہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو رمضان تک پہنچا دے، تاکہ جیسے رمضان کا پہلا روزہ شروع ہو اسی وقت سے ہم اللہ کی بندگی میں، اللہ کی اطاعت میں، اللہ کی عبادت میں ہم لگنے والے بن جائیں۔ موقع محل کی مناسبت سے میں نے جو آیت کریمہ کی تلاوت کی تھی، اس میں اللہ تعالیٰ یہی فرماتے ہیں وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، کہ یہ دین اور مذہب، یہی اسلام سب سے اچھا مذہب ہے، اس کے علاوہ کسی کے مذہب کو قبول نہیں کیا جائے گا۔ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، جتنے بھی اور ادیان ہیں اور مذاہب ہیں، سب خسارہ پہنچانے والے، سب نقصان پہنچانے والے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کتنا بہترین دین، کتنا بہترین مذہب عطا فرمایا، اور یہ مذہب اور یہ دین جو ہمیں ملا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے۔ اگر آپ دنیا میں تشریف نہ لاتے تو اتنا بہترین دین، اتنا بہترین مذہب ہمیں کیسے ملتا، جس میں پیدائش سے لے کر موت تک انسان کو کس طریقے سے زندگی گزارنا، وہ سب طریقے حیات بتایا۔ اس لیے ہم سب کو چاہیے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقہ حیات، زندگی گزارنے کا جو طریقہ بتایا ہے، ایک ایک طریقے پر ہم چلیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کے رہبری کے لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کے بارے میں خود ہی ارشاد فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، کہ آپ کو دنیا جہان کے لیے، دنیا انسانیت کے لیے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا گیا۔ آپ کی رحمت اور آپ کی شفقت اور آپ کی توجہ کا کیا کہنا، آپ اتنے شفیق تھے کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ آپ کا ذکر خیر کرتے ہیں لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ، وہ لوگوں تمہارے لیے جس رسول کو پیدا کیا گیا ہے وہ تمہارے لیے بڑے شفیق، بڑے رحمت والے ہیں۔ آپ دعوت لے کر، دین کی بات کو لے کر ایک ایک کے پاس جاتے تھے، لوگ آپ کو تکلیفیں بھی پہنچاتے تھے، پھر بھی آپ سب کو دین کی طرف بلاتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب نبوت دی گئی تو آپ نے سب سے پہلا سفر جو کیا طائف کا سفر کیا۔ جب آپ طائف تشریف لے گئے تو لوگوں نے آپ کے ساتھ بد اخلاقی کا معاملہ کیا۔ وہاں کے جو بڑے بڑے لوگ تھے ان لوگوں نے آپ کے پیچھے گنڈوں کو کر دیا، اور ان لوگوں نے پتھر وغیرہ مارنا شروع کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اطہار سے خون بھی نکلنے لگے، یہاں تک کہ آپ کے نالین مبارک خون سے بھر گئے۔ ایسی حالت میں آپ کو اتنی تکلیف دیا گیا کہ طائف کے جو کافر تھے ان لوگوں کو بھی رحم آ گیا۔ اس میں ایک عداس نامی کافر تھا، اس کو رحم آ گیا تو اس نے اپنے باغ میں، انگوروں کا باغ تھا، وہاں پر لے کر گیا، اس کو بھی ترس آیا اور اس نے انگور وغیرہ کھلایا آپ کو، اور آپ کے لیے وہاں پر آرام کرنے کا نظام بنایا۔ آپ کی ایسی حالت تھی، آپ چاہتے تھے یہ میں آپ کی رحمت للعالمین
اور شفقت کے بارے میں کہہ رہا ہوں، اگر آپ چاہتے تو اس وقت بددعا دے دیتے اور آپ کی بددعا فوراً سن لیتی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بددعا نہیں دی، بلکہ آپ کے بددعا دینے سے پہلے ہی فرشتے آ گئے اور آ کر کہنے لگے یا نبی اللہ، اگر آپ کہیں تو یہ طائف دو پہاڑوں کے درمیان میں ہے، طائف ہمارا سفر بھی وہاں پر ہوا، حاجی لوگ بھی جاتے ہیں طائف، تو آپ کو کہا جا رہا ہے کہ اگر آپ ارشاد فرمائیں تو ان دونوں پہاڑوں کو ملا کر ان کو ختم کر دیا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا اور آپ کی زبان مبارک سے یہ دعائیہ کلمات نکلنے لگے، اللہم الیک اشکو ضعف قوتی، کہ اللہ میں اپنی ضعف اور کمزوری بے بسی کا تجھی سے شکایت کر رہا ہوں، اللہم الیک اشکو ضعف قوتی وقلت حیلتی، اپنی بے بسی کا بس تجھ سے اظہار کر رہا ہوں، اگر تو مجھ سے راضی ہے تو مجھے کوئی پرواہ نہیں، ولیکن اشرقت علیہ الظلمات وسلو علیہ امر الدنیا والآخرہ، تو میری دنیا بھی بن جائے گی، آخرت بھی بن جائے گی، ان تحل علیہ غضبک، بس تو نہ مجھ سے ناراض ہو، تو مجھ سے راضی رہے، تو مجھ سے خوش رہے، اگر تو ناراض ہو گیا تو غضب ہو جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ رحمت للعالمین کی ذات تھی کہ آپ ان لوگوں کے لیے بجائے ان کے اوپر اللہ کا عذاب آئے، اللہ کی رحمت آئے، آپ دعا ان کے حق میں مانگ رہے، اور آخر میں آپ نے یہ دعا مانگی، اللہم اہد قومی فإنہم لا یعلمون، کہ اللہ اس قوم کو کچھ پتہ نہیں، اس قوم کو کچھ معلوم نہیں، اللہ تو ان کو ہدایت دے دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کی وجہ سے طائف والوں کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت کی دولت سے مالا مال فرما دیا، آج پورا طائف ایمان والوں سے بھرا ہوا ہے، سب ایمان والے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے حق میں دعائیں دی۔ یہ آپ کی رحمت للعالمین کا منظر ہے کہ آپ خود بھوکے رہ جاتے تھے، خود فاقے پر فاقے رہ جاتے تھے، کئی دن آپ کو کھانا نہ ملتا، ایک مرتبہ آپ ایک چارپائی سے اس طریقے سے اپنے پیٹ کو لگا کے رکھے تھے، اما عائشہ نے پوچھا کیا ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا یہ بھوک کی بےتابی، اصل اللہ تعالیٰ نے آپ کو اختیاری طور پر آزمائش کے لیے ان تکلیفوں میں مبتلا کیا، ورنہ اللہ کی طرف سے یہ پیشکش ہوئی تھی کہ یا نبی اللہ، اگر آپ چاہیں تو یہ احد کا پہاڑ سونے کا بنا دیا جائے آپ کے لیے، اور بادشاہوں کی طرح سے آپ کے دسترخوان پر ہر وقت کھانا موجود رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نہ میں ایسا نہیں چاہتا ہوں، میں چاہتا ہوں کہ ایک دن مجھے کھانا ملے اور ایک دن میں بھوکے رہوں، فقر و فاقہ پہ رہوں، تاکہ جب فقر و فاقہ میں رہوں مصیبت پر صبر کروں، اور جب تو کھانا کھلائے تو تیری نعمتوں کا شکر ادا کروں۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیہ کلمات تھے۔ آپ نماز پڑھایا کرتے تھے، اگر بچوں کی رونے کی آواز آ جایا کرتی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کو مختصر کر دیا کرتے تھے، آپ فرماتے تھے کہ جاؤ پہلے بچوں کا خیال رکھو، یہ آپ کا امت کے اوپر شفقت اور ترحم کا معاملہ تھا۔ اسی طریقے سے آپ کی شفقت اور ترحم عورتوں پر کتنا تھا۔ عورتیں آپ کی دنیا میں تشریف لانے سے پہلے مظلومہ تھیں، ان کے اوپر ظلم تشدد کیا جاتا تھا کہ اگر عورت بیوہ ہو گئی تو ان کو زندہ اور بند کمرے میں رکھ دیا جاتا تھا، وہ گھٹ گھٹ کر وہ انتقال کر جاتی تھی۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور آپ نے عورتوں کے حقوق دیے. وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، ضعیفوں کمزوروں کا ماوا و ملجا. آپ کے بارے میں یہی فرمایا کہ آپ غریبوں کا خیال کرنے والے، یتیموں کا خیال کرنے والے، بوڑھی عورتوں کا خیال کرنے والے، ضعیف اور ماں و ملجا کی مدد کرنے والے. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے یہ حالات تھے کہ آپ ہر ایک کے ساتھ خیر کا معاملہ کرنے والے، تضامن کا معاملہ کرنے والے، شفقت کا معاملہ کرنے والے، وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والے. یہ آپ کو لقب دیا گیا اور یہ آپ کو القاب دیا گیا. آپ کے پاس گنہگار لوگ آتے تھے اور کہتے تھے مجھ سے یہ گناہ ہوا، مجھ سے یہ گناہ ہوا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اصلاً ارشاد فرماتے کہ نہیں، تم سے گناہ نہیں ہوا. آپ ان کے رشتہ داروں کو بلاتے کہ ان کا دماغ کا علاج کرواؤ کہ مسلمان سے گناہ نہیں ہو سکتا. پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ میں تمہیں کچھ بھی سزا نہیں دوں گا، تم اللہ سے معافی مانگ لو، اللہ تم کو معاف کر دے گا. یہاں تک کہ آپ کے بارے میں آتا ہے کہ زنا کرنے والے مرد اور عورتیں آتے، آپ ان کے اوپر حد نہیں جاری فرماتے. حد یعنی زنا کرنے والے ان کو جو سخت سخت سزا بتائی گئی ہے کہ ان کو سنسار کر دیا جائے، ان کو قتل کر دیا جائے، ان کو کوڑے مارے جائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ نہیں فرماتے تھے، بلکہ آپ ارشاد فرماتے کہ جاؤ اللہ سے معافی مانگ لو، توبہ کر لو، اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا. ایسے رحمت للعالمین نبی اللہ تعالیٰ نے ہم کو عطا فرمایا کہ آپ نے فرمایا یا ابن آدم لو بلغت ذنوبک عنان السماء ثم استغفرتنی غفرت لک. وہ انسانوں، وہ میری امتیوں، تم سے جتنا بھی گناہ ہو جائے، نافرمانی ہو جائے، معصیت ہو جائے، بس اللہ سے معافی مانگو، اللہ تمہیں معاف کر دے گا، تمہیں بخش دے گا. پھر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بارے میں کہا بھی کرتے تھے کہ اللہ بڑے کریم، اللہ بڑے رحیم، اللہ بڑے شفیع. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بتلایا کرتے تھے کہ اللہ کے سامنے جھک جاؤ، تم نے کتنا بھی گناہ کیا ہو، زمین کے ذرات کے برابر، آسمان کے جھانکوں کے برابر، سمندر کے جھانکوں کے برابر جتنا بھی گناہ تم نے کر دیا. دیکھو ہم دو کریموں کے درمیان، اللہ ہمارے کریم، رسول رحمت ہمارے لیے رحیم اور کریم، دو کریموں کے درمیان میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا فرمایا. پھر بھی ہم گناہ کریں، پھر بھی ہم نافرمانی کریں، پھر بھی ہم اللہ رسول کو ناراض کریں. یہ کہاں تک کی بات ہے؟ جو اللہ اتنا رحیم کریم ہمارے لیے کھلانے کا پلانے کا سارا نظام چلا رہا ہے، پوری دنیا کا نظام رب العالمین چلا رہے ہیں، کوئی بھوکا نہیں رہتا، کوئی پیاسا نہیں رہتا. وہ رب اپنے نافرمانوں کو بھی کھلاتا ہے، پلاتا ہے. مخلوق اس رب کی کتنی نافرمانی کرتے ہیں، لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ سب کو میٹھی نیند رات کو سلا دیتے ہیں. کیسے بھی مرض میں وہ مبتلا ہو، کیسے بھی تکلیف میں مبتلا ہو، ہم نے اسپتالوں میں دیکھا صبح کے وقت اس کو بھی اللہ تعالیٰ نیند دے دیتے ہیں، اور صبح کے وقت اس کے درد کو اور اس کی کڑھٹ کو اللہ تعالیٰ دور کر دیتے ہیں. جس طریقے سے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر ارحم الراحمین، اکرم الاکرمین، اسی طریقے سے رسول رحمت وہ بھی
اپنی امتیوں پر رحیم کریم شفیق، پھر بھی ہم لوگ اللہ اور رسول کی نافرمانی کر رہے ہیں، کہاں جائیں گے؟ یہ جو ہمارے اوپر تکلیفیں آ رہی ہے، مصیبتیں آ رہی ہیں، دوسروں کے اوپر نہ ڈالیں کہ فلاں حکومت کی وجہ سے یا فلاں لوگوں کی وجہ سے مسلمان پریشان ہیں اور ہمارے اوپر یہ تکلیفیں آ رہی، مصیبتیں آ رہی ہیں، یہ ہمارے خود کے گناہوں کی وجہ سے۔ اللہ کہتے ہیں وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ کہ یہ جو دنیا میں تمہارے اوپر تکلیفیں آ رہی ہیں، مصیبتیں آ رہی ہیں، تمہاری بدعملیوں کی وجہ سے، اور یہ چھوٹی چھوٹی تکلیف اور اس سے بڑھ کر آخرت میں عذاب ہوگا۔ اللہ رسول کی نافرمانی کر کے کہیں ہم اس زمرے میں نہ شامل ہو جائیں کہ جن کی دنیا بھی خراب اور جن کی آخرت بھی خراب، کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ دنیا بھی گئی اور آخرت بھی گئی۔ آج کا مسلمان بے فہم اس طریقے سے، چاہے مرد ہو، چاہے عورت ہو، چاہے نوجوان ہو، ہر وقت اللہ کی نافرمانی، ایسا آج کا مسلمان اپنے وقت کو گزار رہا ہے جیسا کہ اس کو لگتا ہے کہ اللہ کے پاس جانا ہی نہیں، اللہ کا تصور گویا مٹ گیا، یا ایسا جیسا غیر لوگ اللہ کو نہیں مانتے۔ بہت سارے لوگ دنیا میں دہریہ قسم کے ہوتے ہیں، اللہ ہی کو نہیں مانتے، ان کے جیسا کہ لگتا ہے کہ بس اب کہاں اللہ ہے، اپنی مرضی سے سب چلو چلاؤ، اتنی بڑی دنیا بن گئی، کہاں اللہ ہے؟ حالانکہ اللہ کہتے ہیں وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ لوگوں اس گمان میں نہ رہنا کہ اللہ نہیں دیکھ رہے ہیں، اللہ خود کہتے ہیں میری آنکھیں سب کو دیکھ رہے ہیں۔ وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ جو کچھ تم کر رہے ہو سب اس کا علم اللہ کو ہے، اللہ علیم بھی ہے، اللہ خبیر بھی ہے، اور اللہ علیم بذات الصدور بھی ہے، علیم بالخبیر بھی اللہ تعالیٰ ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ قبر میں نہیں جانا یا منکر نکیر سے سابقہ نہیں پڑھنا، بھول گئے مسلمان کہ قبر میں منکر نکیر آتے ہیں، سوال اور جواب کا یہ سلسلہ ہوتا ہے۔ ایسا لگتا ہے میدان محشر کا منظر نہیں سامنے آنے والا ہے، ایسا لگتا ہے جنت نہیں ہے، جہنم نہیں ہے۔ اس لیے آخرت کی فکر کریں۔ یہ جو رمضان مبارک کا مہینہ آ رہا ہے، اس سے پہلے ہم آخرت کی فکر کرتے، اور جو کچھ ہم سے کوتاہیاں ہوئی، غفلتیں ہوئی، لغزشیں ہوئی، اللہ کی جناب میں توبہ کرتے، اللہ سے معافی مانگ لے۔ اللہ اپنے بندوں کے ہر گناہ کو، چاہے جتنا بھی بڑا گناہ ہو، اللہ اپنے بندوں کو، بلکہ بندہ صرف اتنا کہتا ہے یا اللہ میری توبہ، تو اللہ تعالیٰ اس کے تمام گناہ کو معاف کر دیتے۔ صرف ایک لمحے کے لیے بھی بندہ اللہ سے معافی مانگتا ہے تو اللہ اس کے ہر گناہ کو، ہر خطا کو اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتے ہیں۔ کیسی کیسی عورتوں کو اللہ تعالیٰ توبہ کی توفیق دے رہے ہیں۔ گزشتہ رمضان میں میرے جاننے والے طالب علم تھا، اس کی اماں غلط راستے پر چل رہی تھی، لیکن ایسے دینی بیانات میں آئی تو اللہ تعالیٰ نے اس کو توبہ کی توفیق دی، وہ توبہ و استغفار میں لگ گئی، اور جو بڑے بڑے گناہ تھے اس کو چھوڑ دیا۔ اللہ تعالیٰ ہماری مستورات اور خواتین کی گناہوں سے حفاظت فرمائے۔ عورتیں جب اس طریقے سے بد اخلاقی پر، بد چلنی پر، بے حیائی بے شرمی پر آتی ہیں تو پورا شہر ان سے تنگ ہو جاتا ہے، پورا شہر ان سے پریشان ہو جاتا ہے۔ اس طریقے سے ایسی عورتوں میں سے تھی، لیکن توبہ کر دیا اور تمام گناہوں سے اپنے آپ کو بچانا شروع کر دیا۔ رمضان مبارک کا مہینہ چل رہا تھا، روزانہ عبادت، روزہ، اعتکاف، تراویح گھر میں کر کے سب پڑھ رہی تھی۔
جب 27ویں شب کی آئی رات، 27ویں شب قدر کی رات، سجدے میں گئی اور کہنے لگی کہ پروردگار اب بہت ہو گیا. یہ ان کے لڑکے نے بتایا کہ اب بہت ہو گیا، میں نے بہت گناہ کیا، تو یقیناً تو نے مجھے معاف کر دیا، جس کی وجہ سے تو نے ان تمام گناہوں سے مجھے بچا لیا اور عبادت کرنے کی توفیق دی. اے اللہ، اگر تو مجھ سے خوش ہے، اگر تو مجھ سے راضی ہے تو سجدے میں میری موت دے دے. چنانچہ وہ اس طریقے سے سجدے میں گئی اور اللہ کی طرف سے بلاوا آ گیا. زندگی فاحشہ عورتوں کی طرح سے گزاری تھی، نافرمانی اور معصیت میں گزاری تھی، لیکن اس توبہ کی برکت سے جب توبہ کر لیا تو اللہ تعالیٰ نے ولیہ جیسی موت عطا فرمائی. کہ ولیہ بندیوں کی ایسی موت آتی ہے، جو اللہ کی نیک بندیاں ہوتی ہیں ان کی موت آتی ہے، رمضان میں ان کی موت آتی ہے، 27ویں شب میں ان کی موت آتی ہے، سجدے میں ان کی موت آتی ہے، اللہ کی ملاقات کے شوق میں ان کی موت آتی ہے. اس لیے رمضان مبارک کا مہینہ آنے سے پہلے ہم سب اللہ کی جناب میں توبہ کر لے اور اللہ سے معافی مانگ لے. مرحومہ بڑی نیک بندیوں میں سے تھی، صوم و صلات کی پابند تھی. اللہ تعالیٰ نے اپنے جمال رحمت میں انہیں بلا لیا. چھوٹے بچے ہیں، ہم سب کو ان کے حق میں دعا مانگنی چاہیے. رشتہ دار، عزیز اقربا سب جمع ہیں، ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کرے. صبر کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑنے پائے اور ایسے موقع پر ہمیں اپنی موت اور اپنی قبر اور اپنی آخرت، یہ تعزیتی جو مجلس ہوتی ہے اس میں اصل جو مرحومین ہو جاتے ہیں وہ تو جنت میں پہنچ گئے. ہمیں حسن ظن رکھنا چاہیے کہ یہ مرحومہ یہ تو جنت میں پہنچ گئے. اب ہمیں اپنی فکر کرنا ہے. اپنی فکر کرنے کے ساتھ ساتھ کیا اعمال صالحہ کریں، اور جو ہمارے مرحومین ہو جاتے ہیں ان کے لیے ایصال ثواب. صرف یہ جو تعزیتی مجلسیں ہوتی ہیں اسی پر اکتفا نہ کریں، بلکہ الگ سے تنہائیوں میں قرآن کی تلاوت کریں، اوراد و وظائف پڑھیں، صدقہ کریں، خیرات کریں، تاکہ اللہ تعالیٰ ان کی قبر کی منزل کو آسان کر دے. ابھی قصہ ہے کہ ایک جوان عورت بیچاری ایسے ہی وہ انتقال کر گئی، جوان عورت تھی. اب اس کے گھر والے بڑے پریشان، خاص طور سے اس کا شوہر لوگوں پر یہ میاں بیوی کے تعلقات کتنا رنج اور غم ہوتا ہے، صدمہ ہوتا ہے. تو شوہر آتے رہے، روتے رہے، گڑگڑاتے رہے کہ میری اہلیہ انتقال کر گئی. ایک غم اور صدمہ. چھوٹے چھوٹے بچے تھے، وہ بھی رو رہے تھے. چھوٹے بچے جب قبر پر گئے تو چھوٹے بچے روتے روتے کہنے لگے کہ امی تو کب آئے گی. اور اس کا انداز ایسا تھا بچوں کا کہ امی میں سمجھ رہا ہوں کہ میں تمہیں ستاتا تھا، تم ناراض ہو کر چلی گئی. امی آ جاؤ، اب میں تمہیں کبھی بھی نہیں ستاؤں گا، اب میں تمہیں کبھی بھی حیران نہیں کروں گا. تو اس طریقے سے ایسا ہوتے ہوتے اسی زمانے کا قصہ ہے کہ وہاں قبر میں سے سانپ نکلے. جب قبر میں سے سانپ نکلے تو لوگ حیرت زدہ ہو گئے. پھر علماء کے پاس، بڑے بڑے بزرگوں کے پاس یہ اطلاع دی گئی. تو بزرگوں نے پوچھوایا کہ آخر یہ کیا بات ہے، کون سا وہ برا عمل کرتی تھی. تو ان کے کسی کے ایک کو مرنے کے بعد نہیں اچھالنا چاہیے، مرنے کے بعد تو نیکی ہی نیکی بیان کرنا چاہیے. لیکن جو موجودہ زمانے میں خاص طور سے بے حیائی اور بے شرمی، اس قسم کے جو عام ہو گئے گناہ،
اسی قسم کے گناہ میں وہ ملوث تھی. تو اللہ والے اتنے روئے اللہ والے پوری رات روئے، سب مل کر روئے، اللہ کو راضی کیا. پھر اللہ تعالیٰ نے اس عذاب کو ہٹایا اور پھر بعد میں خوشخبری سنائی گئی کہ اللہ تعالیٰ نے اس عورت کی مغفرت کر دی، اس عورت کی بخشش فرما دی. تو اس لیے احسان ثواب کرتے رہنا چاہیے. جو ہمارے مرحوم ہو جاتے ہیں، اپنے قبروں میں چلے جاتے ہیں، وہ نیکیاں کو تو نہیں کر سکتے، لیکن نیکیوں کے انتظار میں رہتے ہیں، منتظر رہتے ہیں کہ کوئی نیک عمل کر کے ہمیں پہنچا دے، اعمال صالحہ کر کے ہمیں پہنچا دے. تو اس لیے مرحومین کے بارے میں جو بھی رشتہ دار عزیز و اقربا انتقال کر گئے، سب کے لیے اس طریقے سے ہم سب کو چاہیے قرآن کی تلاوت احسان ثواب کر کے ان کو بخشتے رہنا چاہیے. اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. مرحومہ کے احسان ثواب کے لیے اول آخر 3 مرتبہ درود شریف پڑھ لیں، بیچ میں قل ہو اللہ پڑھ لیں، دعا ہو جائے. ہاں وہ سب کا پڑھا ہے نا ان لوگوں نے. ہاں بس ایسے میں کہہ دوں گا کوئی تعداد جو اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وصحبه وبارك وسلم. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله وإليك يرجع الأمر كله. فصل على محمد كما أنت أهل، فافعل بنا كما أنت أهل، فإنك أهل التقوى وأهل المغفرة. اللهم اغفر لجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات وألف بين قلوبهم وأصلح ذات بينهم وانصرهم على عدوك وعدوهم. یا اللہ تو ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما، ہمارے تمام سیئات کو حسنات سے مبدل فرما، رحم کرم فضل عافیت سہولت کو درگزر کا معاملہ فرما. مرحومہ بڑی تیری نیک بندیوں میں سے تھی، صوم و صلات کی پابند تھی. ان کے احسان ثواب کے لیے ان کے گھر والوں نے جو کچھ لیا دیا، صدقہ خیرات کیا، قرآن مجید، اوراد وظائف، درود شریف یا دیگر جو آیات کریمہ، آیات تسبیحی جو کچھ بھی پڑھا، سارا کا سارا ثواب سب سے پہلے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے روح اقدس کو پہنچا کر تیرے نیک بندے اولیاء اللہ سلف صالحین ان کے روحوں کو ثواب پہنچا کر، یا اللہ مرحومہ کو یہ احسان ثواب کے طور پر بطور ثواب کے عنایت فرما دیجیے، ان کی بخشش فرما دیجیے، ان کے درجات کو بلند فرما دیجیے. جوانی میں تو نے ان کو بلا لیا، اس سے پتہ چلا کہ وہ تیری مقبول بندیوں میں سے تھے، ان کے لیے جینا اتنا ہی مقدر تھا. اب تو نے اپنے جوار رحمت میں ان کو بلا لیا. یا اللہ ان کے پیچھے رہنے والے چھوٹے چھوٹے بچے، یا اللہ ان کے شوہر گھر والے، یا اللہ سب کو طاقت اور قوت ہمت نصرت عطا فرما دے. غموں اور صدموں سے سب کی تو پوری حفاظت فرما دے. ایک نہ ایک دن ہم بھی اس دنیا کو چھوڑ کر چلے جائیں گے، آج نہیں تو کل اس دنیا کو چھوڑ کر جانا ہے. آخرت میں جانے سے پہلے آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما. موت کے قریب ہم ہوتے چلے جا رہے ہیں، جو موت کے قریب ہوتے چلے جا رہے ہیں، غفلت کا پردہ چھاتا چلا جا رہا ہے. موت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما. ہمارے نوجوانوں کو ہر قسم کے گناہ سے، معصیت سے ان کی پوری حفاظت فرما. ہماری ماں بہنوں کو، معصوم بچیوں کو، سب کو یا اللہ ہر قسم کے گناہ سے بچنے کی توفیق عطا فرما. سیدہ مریم و عائشہ کے نقش قدم پر انہیں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما. غلط عورتوں کی نقالی سے تو ان کی پوری حفاظت فرما. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی خیر اور عافیت کی لائن سے دعائیں مانگی، وہ خیر عافیت ہم سب کو نصیب فرما.
جتنی شرور و فتن بلائیں سے پناہ چاہیے، ہم پناہ چاہتے ہیں، ہم سب کو پناہ عطا فرما۔ بڑے مبارک دن رات میں ہم چل لے، یہ شعبان المعظم کا مہینہ ہے، ایک ایک رات ایک ایک دن بڑی قیمتی ہے، ان وقتوں کی قدردانی کے توفیق عطا فرما۔ شب برات کی رات میں ہم سب کو عبادت کرنے کی توفیق عطا فرما، دن کو روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرما، اپنے اپنے وقت پر حسن خاتمہ کی دولت سے مالا مال فرما، آنے والے رمضان مبارک کی دنوں تک پہنچا، رمضان کی ایک ایک عبادت کرنے کی توفیق عطا فرما، حج عمرہ کی سعادت بار بار نصیب فرما، جو بے اولاد ہے انہیں نیک صالح اولاد عطا فرما، جو بچے بچیاں بغیر نکاح کے بہترین جوڑے نصیب فرما، رشتہ داروں میں آپس میں محبت کے ساتھ رہنے کی توفیق عطا فرما، لڑائی جھگڑوں سے تو پوری پوری حفاظت فرما، جھوٹ سے غیبت سے چغل خوری کرنے سے جو بڑے بڑے گناہ ہیں ان سے تو ہماری حفاظت فرما، ہماری اس مقصد دعا کو اپنے فضل کرم حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل سے ہماری تمام تر دعاؤں کو قبول فرما۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد وصحبہ وبارک وسلم، سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک۔ رونے دھونے کی فضا نہ بنائیں، صدمے کا وقت ہے، غم کا وقت ہے، اندر ہی اندر اللہ کی جناب میں استدعا کریں کہ اللہ کو ہم سب کو صبر کی توفیق عطا فرما۔ رہ گیا آنکھوں سے آنسو نکلنا وہ کوئی بات نہیں، لیکن بیان کر کے چیخ چیخ کر کے اس طریقے سے رونا مناسب نہیں ہے۔ ایسے موقع پر درود شریف پڑھے، استغفار پڑھے، قرآن کریم کی تلاوت کرے، اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔